آج تقریری مقابلے میں جو ہمارے پاس ججز ہیں ہمیشہ کی طرح بہت ہی معروف ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر انجم رضوی صاحب آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے، اور ساتھ ہی ادریس غازی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. دونوں ہی معزز ججز صاحبان آج اسپیچ کمپٹیشن کو جج کریں گے. ہمارا موضوع ہوگا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اور اسی حوالے سے ہمارے پاس موجود ہیں. سب سے پہلے مقرر جو آئیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، محمد وہاج. ان کا تعلق چنیوٹ اسلامک پبلک اسکول سے ہے. محمد وہاج، دل سے کہہ دو. انسان کے چہرے کے پرستار نہیں ہیں، انسان کے چہرے کے پرستار نہیں ہیں، کوکاف کی پریوں کا فسانہ نہیں کہتے. ہم بھی تو سنے، وہ بھی تو سنیں گے کسی روز ہمارے اشعار، جو لوگ نئی نسل کو اچھا نہیں کہتے. اچھا نہیں کہتے. علی وقار، دنیا کی آبادی کا بڑا حصہ طالب علموں پر مشتمل ہے. انسان کی ترقی کی کوئی حد نہیں، اور نہ ہی کوئی اس کی حد مقرر کر سکتا ہے. اگر اقبال کے شاہین کی بات کروں تو یہی شاہین جب اڑان بھرتا ہے تو کوئی علی معین نوازش بنتا ہے جو 21 مضامین میں اے لیول میں اے گریڈ حاصل کرنے کا عالمی ریکارڈ بنا دیتا ہے. تو کہیں یہی شاہین 9 سال کی عمر میں عرفہ کریم بن کر مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل کی صورت میں نظر آتی ہے. تو کہیں 11 سالہ حماد صافی پروفیسر کی صورت میں نظر آتی ہے. تو کہیں 11 سالہ حماد صافی پروفیسر کی صورت میں نظر آتا ہے. تو کہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نظر آتے ہیں. تو کہیں نمرت سلیم انٹارکٹیکا پر قدم رکھ دے. تو علی وقار مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. جناب والا، اگر میں ٹیکنالوجی کی بات کروں تو پہلے لوگ ٹیلی گرام کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرتے تھے، لیکن آج دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ایک لمحے میں رابطہ قائم ہو سکتا ہے. جناب والا، سائنس کی ایجادات، یہ اے سی، یہ ریفریجریٹر، یہ موبائل، یہ کمپیوٹر، یہ جدید کیمرے، یہ ٹیلی ویژن، جن کی مدد سے آج لوگ عرفان رمضان کی نشریات دیکھ رہے ہیں، یہ مشینیں جو پہلے موجود نہ تھیں اور آج موجود ہیں. تو علی وقار مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. علی وقار، اگر میں حب الوطنی کی بات کروں تو علی وقار اگر میں حب الوطنی کی بات کروں تو مجھے اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی ایسی عظیم داستانیں ملتی ہیں جن کی مثال کہیں نہیں ملتی. علی وقار کہیں میجر عزیز بھٹی، کہیں کرنل شیر خان، راشد منہاج شہید کی قربانیاں نظر آتی ہیں، کیونکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ آنے والی نسل میں ایک جذبہ ہے، جدوجہد کی کوشش، لگن، محنت، جدوجہد ہے کچھ کرنے کا، کچھ کر دکھانے کا، کچھ بدلنے کا. علی وقار مجھے اے پی ایس پشاور کا سانحہ یاد آتا ہے کہ جب ظالم دہشت گردوں نے علم کی شمع کو بجھانے کی کوشش کی تو یہی بچے، یہی نونہال، یہی شاہین جنہوں نے بہتے ہوئے لہو کو دیکھا اور یہ سوچنے لگے کہ اب اس اسکول میں علم کی شمع نہیں جلے گی. تو صدر علی وقار جب چند روز بعد اسکول کھلتا ہے تو طالب علموں، یہی شاہینوں کی یہ صدا آتی ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. تو علی وقار مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. جناب والا، بات یہی ختم نہیں ہو جاتی. ہمیں ترقی کی منزلوں کو اور طے کرنا ہے، ہمیں ستاروں تک جانا ہے، ہمیں فرقہ واریت کو ختم کرنا ہے، ہمیں لاقانونیت کو ختم کرنا ہے، ہمیں غریب کو پھانسی کی سزا دینے اور امیر کو باعزت بری کر دینے کے قانون کو ختم کرنا ہے. جو ہاتھ اٹھتا ہے وہ کاٹ دیں گے، جو آنکھ اٹھتی ہے وہ نوچ لیں گے. ہم اپنے کل کو، نئی نسل کو تیری عظمت کی سوچ دیں گے. اب ایک ایسا زمانہ ہوگا کہ ہر ایک طرف تیرا غلام ہوگا، کہ صرف تجھی پر سلام ہوگا. صرف تجھی پہ سلام ہوگا. اپنے منفرد انداز سے علینا شاہد ان کا نام ہے، اور ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. علینا، دل سے کہہ دو. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. صدر علی وقار، زمانہ قدیم جب انسان غاروں میں مقیم تھا، تن ڈھکنے کے لیے کوئی موضوع شے میسر نہ تھی، حضرت انسان پتوں سے اپنا ستر ڈھکنے پر مجبور تھا. مختصر یہ کہ روٹی، کپڑا اور مکان جیسی بنیادی ضروریات سے بھی آری تھا، لیکن فطرت انسانی میں تدبر اور تفکر کا خمیر
موجود تھا کہ وہ انسان جو اپنی ذات کی شناخت سے بھی نابلد تھا آگ اور پہیے جیسی ایجادات کرتا ہے جو انسانی ایجادات کی بنیاد بنتی ہے کہ صدر علی وقائر ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. علی وقائر انسان کے اندر جب تجسس اور جستجو کا جذبہ بڑھا تو حضرت ادریس علیہ السلام کے ہاتھوں سوئی کی ایجاد ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے موجد بنے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. علی وقائر اولاد آدم جب وقت کی سیڑھی چڑھتا گیا تخلیقات کے دروا کرتا گیا تو اس پر کائنات کے وہ اسرار و رموز افشاں ہوئے جس پر عقل انسانی دنگ رہ گئی. علی وقائر الغرس سمندر کی موجوں کا خرام ہو یا آسماں پر سجی ستاروں کی انجمن, باغ میں پھولوں کا یکجا حسن ہو یا ریت کے ذروں کا رقص, درخت پر موجود پتوں کا جھرمٹ ہو یا جنگل میں درختوں کی قطاریں کارواں ہو, انسانی سوچ کی وسعت ہر جا کمندیں ڈالتی نظر آئی, نئے آشکار کرتی نظر آئی کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. جناب والا حیدر کرار خیبر میں اپنی شجاعت کے مظاہرے کرتے اسلام اور ایمان کو بچاتے نظر آئے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. نانا کے نواسوں نے کربل میں گھر لٹا کر سرتن سے جدا کر دبنگے دہل یہ اعلان کرتے نظر آئے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. علی وقائر سلطان صلاح الدین ایوبی ہو یا محمد بن قاسم یا محمود غزنوی, ہر ایک کا طرز زندگی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. صدر علی وقائر قائد اعظم محمد علی جناح بابا ایک قوم نے تصور کو, تصویر خواب کو, تعبیر تدبیر کو تقدیر اور بندگان اسیر کو عالمگیر بنا دیا. تحفے میں ہمیں ملک پاکستان عطا کیا اور آزادی جیسی نعمت سے نوازا, تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. جناب والا دور حاضر کا انسان ستاروں پر کمنڈ ڈال چکا ہے لیکن فطرت انسانی کے مریخ پر زندگی ڈھونڈنے کے تجسس میں سرگرداں ہے. علی وقار وقت ہے مختصر لیکن انسانی عقل لامحدود اور نظام کائنات کی ہر شے یہ صدا لگاتی ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. آپ تمام کی سماعتوں کا بے حد شکریہ. بہت خوبصورت, بہت شاندار. ظفر عباس صاحب بہت خاص انداز سے دیکھ رہے ہیں, کیا محسوس کر رہے ہیں؟ نہیں, بہت اچھا بول رہے ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھا بول رہے ہیں. اچھا, اپنے بچوں کو آپ نے کس قسم کا رجحان دیا ہے؟ ان کو آٹومیٹک چھوڑ دیا جو کرنا چاہے کرو, یا بچوں کو کبھی اس طرح کے ماحول دکھاتے ہیں؟ ساتھ میں چھوٹا شہزادہ بھی آپ کا اس کو لے کر آتے ہیں کبھی؟ ابھی تو ان کو یہی سکھا رہے ہیں جب سونے ہو بھائی سونے دیا کرو, 2-3 گھنٹے ہی سونے جاتے ہیں گھر پہ. صحیح ہے. ظفر عباس صاحب آج کل سب سے سونا چاندی مانگ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں سونا ہے تو سونا دیا کرو. ٹھیک ہے جی, اگلے مقرر ہمارے پاس یسرا جو آ رہے ہیں, سید محراب ان کا نام ہے اور رائل اکیڈمی سے ان کا تعلق ہے. ان کا کہنا بھی یہی ہے, علامہ اقبال کے اس شعر کو کس انداز سے آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. سید محراب, دل سے کہہ دو. صدر عالی مطبت اور باب علم و دانش, میری آج کی تقریر کا عنوان علامہ اقبال کی زیر قلم شاعری سے لیا گیا ہے. اقبال اپنی شاعری میں نوجوانوں کو ستاروں کے استعارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اقبال اپنی شاعری میں نوجوانوں کو ستاروں کے استعارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ہاں, کوئی بات نہیں, شاباش. اور کیا کہتے ہیں اقبال؟ شاباش. شروع سے کر لیں, کوئی بات نہیں. تالیاں بجاتے رہیں, اس سے حوصلہ افزائی ہوگی. شروع سے کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. صدر عالی مطبت اور باب علم و دانش, میری آج کی تقریر کا عنوان علامہ اقبال کی زیر قلم شاعری سے لیا گیا ہے. اقبال اپنی شاعری میں نوجوانوں کو ستاروں کے استعارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اتنا استعمال کرواؤ گے تو نوجوان بچیں گے نہیں بھائی. کوئی مسئلہ نہیں. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں, یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں. اور یہ شعر آپ کے لیے ہے. قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر, چمن اور بھی ہیں, آشیاں اور بھی ہیں, گر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم, مقامات آہو فغا اور بھی ہیں, گئے دن کے تنہا تھا میں ہائے 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 انجمن میں, یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں. بہت اچھے, زوردار تالیاں سجادے کے لیے. یا تو آپ جیت کے جا رہے ہیں یا آپ سیکھ کے جا رہے ہیں, اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں, آپ کو پھر سے آنا ہے اور پھر سے اپنی تقریر کو پیش کرنا ہے. آپ کے پاس وقت بھی ہے, ججز سے آج رائے لے لیجئے گا اور سیکھ لیجئے گا کہ میں نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, کہاں پہ مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے. کوئی بات نہیں, آپ شہزادے ہیں, آپ بادشاہ ہیں.
बिल्कुल वेल डन। जी, डॉक्टर अंजुम रिजवी साहब और इदरीस गाजी साहब, अब बहुत ही आसान होगा आपके पास रिजल्ट बनाना, आपके लिए तो हमेशा ही आसान होता है, मगर आज तो बहुत ही प्यारे अंदाज से आप बता सकते हैं कि कौन फाते है और किसकी क्या गलती है। हाँ, आज दो ही में बस मुकाबला हो गया जी। तीसरे बदकिस्मती से उनको अपनी तकरीर याद नहीं रही, लेकिन मैं उनको मशवरतन ये कहना चाहता हूँ कि बेटा स्पीच को अगर मक्खी पे मक्खी बिठा के याद करोगे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि कोई एक लफ्ज़ जंजीर की कड़ी की तरह अगर मिस हो गया या भूल गए तो पूरी तकरीर भूल जाते हैं। कोशिश किया करो कि उसकी जिस जो है जो ख़ास पॉइंट्स हैं वो याद करो और अपने अल्फाज में उसको बयान करना शुरू करो। ये बिल्कुल ना सोचा करो कि हम कोई गैर फसी लफ्ज़ बोल रहे हैं या हमें लफ्ज़ जो है उसको ढूंढने में मुश्किल होगी। जो आम ज़िंदगी में बोलते हो वही अल्फाज अपनी तकरीर में भी बोला करो, तो उससे एक कुदरती एक वस्त पैदा होता है और अपनी बात कहने में आपको इस तरह का फंबल या इस तरह का ये मौका नहीं आता है। लेकिन जैसे कि वैस रबानी साहब ने कहा कि दोबारा से भी आपको इंशाल्लाह मौका देंगे, आप यहाँ आके बोलिएगा। दूसरी ये कि मैं बार बार वही तलफ़ुज़ पे जब गुजारिश करता हूँ, आज भी उम्र की बजाय उमर सुना, नस्ल की बजाय नस्ल सुना, अक़ल की बजाय अक़ल सुना, और एक मेरे दोस्त ने तो परिस्तार को पुरस्तार कर दिया। तो ये ज़रा कानों को भी भला नहीं लगता। और अब तो इदरीस गाजी साहब जो हैं वो तलफ़ुज़ के ऊपर मबनी एक छोटी सी किताब भी देते हैं, उसको पढ़ते रहा कीजिए, उसमें एराब के साथ सही लफ्ज़ का अदायगी, और जैसे मैंने कहा कि लुग़त मौजूद है अब तो आपके प्ले स्टोर में भी मौजूद है, मुफ्त में मौजूद है, उससे कंसल्ट किया कीजिए लफ्ज़ों को, ताकि लफ्ज़ कहने में आपको मुश्किल भी ना आए, क्योंकि इससे आपके नंबर कटते हैं। तलफ़ुज़ जो है वो एक खाना है जजमेंट का, जिसमें कि जजेस जो हैं तलफ़ुज़ पे भी नंबर देते भी हैं, काटते भी हैं, जैसे गलत शेर पे या बेवज़न शेर पे नंबर कटते हैं, इसी तरह तलफ़ुज़ पे भी कटते हैं। तो इन चीज़ों का ज़रा ध्यान रखिएगा। बाकी तो इदरीस साहब। जी इदरीस साहब। बहुत शुक्रिया अंजुम भाई, आपने अच्छी चीज़ों की तरफ निशानदेही कर दी तलफ़ुज़ के हवाले से ख़ास तौर पे। जो तीसरे मुक़र्रिर महराब आए थे उनके लिए सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि आप तैयारी बहुत ज़्यादा कीजिए, उसको याद कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो लफ्ज़ों की बुनत है वो आपके अपने अंदाज में हो तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। किसी ने पूछा था अंजुम भाई कि जंजीर की सबसे ताकतवर कड़ी कौन सी होती है? जवाब आया कि जो सबसे कमज़ोर कड़ी होती है वही ताकतवर होती है, क्योंकि अगर वो टूट गई तो पूरी जंजीर। क्या वाह वाह वाह, क्या तो कोई मुकर्रिर के लिए कोई एक आधा एक लफ्ज़ कहीं स्लिप हो गया तो आगे पूरी मतलब माला खुल जाएगी, मतलब आप उस तकरीर को कर नहीं पाते। उस चीज़ को सिर्फ ध्यान में रखें। दूसरा जो आज ख़ास तौर पर मुझे निशानदेही करनी है, ये और तलबा हैं उनके लिए भी सीखने के लिए। देखिए जो हम बॉडी लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं ना जी, इब्लाग आज़ा, यानी आप हाथों के ज़रिए या चेहरे के एक्सप्रेशन के ज़रिए जो चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं वो आपके मवाद से, आपके लफ्ज़ों से, आपके जुमलों से मुताबिकत रखता हुआ होना चाहिए। यानी एक छोटी सी आम सी मिसाल जैसे मैं अक्सर तालिब इल्मों को मैं समझाता हूँ कि जिस मिसरे में, शेर में या जिस जुमले में गुस्सा है तो आपके चेहरे से गुस्से का तासुर आना चाहिए, नजर आना चाहिए। ठीक है ना, वो नजर आना चाहिए। जहाँ पे प्यार मोहब्बत का है तो प्यार मोहब्बत का नजर आना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे इकबाल कहना कि जिस खेत से देखां को मैसर न हो रोजी उस खेत के हर खोशाई गंदम को जला दो। इसमें एक इनकलाबी, एक एहतजाज, एक गुस्सा वो है, वो नज़र आना चाहिए। लेकिन अगर मैं उसको प्यार से अदा कर दूँ, जिस खेत से देखां को मैसर न हो रोजी उस खेत के हर खोशाई गंदम को जला दो, तो यहाँ कहाँ गुस्सा नहीं है, कोई एहतजाज नहीं है। इसको यूँ होना चाहिए जिस खेत से दहकां को मैसर न हो रोजी उस खेत के हर खोशा गंदम को जला दो। वाह, देखिए जरा, और तलफ़ुज़ का कितना बड़ा फर्क है। आपने जब बोला तो साफ सुनाई दिया, वरना इशारा तो ऐसा लग रहा था कि अंजुम को जला दो, तो मैं डर गया कुछ देर के लिए। मगर आपका तलफ़ुज़ साफ था तो हम सब ने वैसे कि कोई ऐसा स्पीकर होता जो बिगाड़ पैदा कर दे तो फिर जमीन आसमान एक हो जाते और सबके दिल धड़कने लग जाते हैं। अच्छा, वैसे यहाँ पर मैं सोच रही थी इसी तरह से मैं एक सेकंड बाद मुकम्मल कर लूँ, फिर आप अपनी बात कि वो जैसे वो कहा ना कि मेरे गुस्से का असर क्या होगा, मुझे गुस्से में हंसी आती है। जॉन एलिया का मशहूर है कि मेरे गुस्से का असर क्या होगा,
مجھے غصے میں ہنسی آتی ہے. تو غصے میں ہنسی آئے گی تو ظاہر ہے اس کا اثر نہیں ہوگا, اور ہنسی میں اگر غصہ ہوگا, جیسے اب پروین شاکر کا مجھے شعر کل کہیں کسی نے مجھے بھیجا تھا کہ زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے, جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے. بہت اچھے. اس میں کتنا پیار اور کتنا ایک انداز ہے, ایک لجاجت ہے, ایک نیاز مندی ہے. اگر اسی شعر کو غلط انداز میں بیسٹ اسپیکر, اگر میں روسٹم پہ کھڑا ہوں اور اگر میں اس کو بولنا اس طرح سے چاہیے, پہلے میں غلط بول کے آپ کو بتا دیتا ہوں پھر درست کس طرح سے ہونا چاہیے. زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے, جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے. یہ غصے کا انداز ہو گیا, حالانکہ اس میں پیار ہے. ریورس ہو گیا نا, باڈی لینگویج ریورس ہو گئی, چہرے کا ایکسپریشن انداز ریورس ہو گیا. اس کو ہونا اس طرح سے چاہیے. جناب صدر زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے, جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے. اور حضور اسی شعر کے جواب میں میرے پاس بھی ایک شعر ہے, ہار اور جیت کا امکان کہاں دیکھتے ہیں, ہم گاؤں کے لوگ ہیں, فائدہ نقصان کہاں دیکھتے ہیں. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں اور یہ آپ کے اوپر چھوڑنا چاہتا ہوں اس کا امر. ایک مقرر ہمارے پاس اور ہیں, ظفر عباس صاحب نے ان کو اپنے پاس انگیج کر کے رکھا ہوا ہے سحری اور افطاری میں. وہ مائک لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ موجود ہیں اور وہ ہم سے گزارش کریں کہ اگر ججز الاؤ کریں تو میں اس پہ لب کشائی کروں, اگر آپ الاؤ کریں گے تو ان کو موقع ملے گا, ورنہ رزلٹ تو آپ کا تیار ہے. جی بسم اللہ. بسم اللہ جی. سید عوید رضا, اس وقت فی الحال تو ان کا تعلق جے ڈی سی کے ساتھ چل رہا ہے اور بہت اچھی طریقے سے نظام فرازت یعنی نظامت کے فرائض آپ انجام دے رہے ہیں, مگر اس وقت آپ ایک مقرر ہیں اور آپ کے پاس 3 منٹ کا وقت ہے. سید عوید رضا, دل سے کہہ دو. یہ تو آپ ڈیسائیڈ کریں گے. آپ ڈیسائیڈ کریں گے. مقابلے میں شرکت کے لیے آئے ہیں. جی مقابلے میں شریک, چوتھے پارٹیسپینٹ ہیں آج کے. چلیے. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. درود و سلام سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ سرور کائنات رحمت للعالمین, آپ کی آل پاک, آپ کے جانثار انصار و اصحاب پر. اندھیرے چاروں طرف سائیں کرنے لگے, چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے, اور سلیقہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا, وہ لوگ آج ہمیں دائیں بائیں کرنے لگے. صدر علی وقار, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. مکے کی گلیوں میں اعلان ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عبد المطلب کا بیٹا فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہا ہے. کچھ عرصے پہلے اس شہر کی ہواؤں نے ان سے جنگ کی تھی, جھوٹے بندے اور ان کے جھوٹے خداؤں نے ان سے جنگ کی تھی, مگر کچھ ایسے انداز سے لڑی ہے احمد مختار نے جنگ کہ ہار دی تیغ خنجر و تلوار نے جنگ. جذبہ عشق سے سرشار میرے سرور کی جنگ, کبھی احد کبھی بدر تو کبھی خیبر کی جنگ, کبھی خیبر کے در و دیوار سے اکیلے حیدر کی جنگ کہ ٹوٹی تلوار تو میدان میں پوچھا کیسے لڑیں گے. شیر نے آستینوں کو چڑھا کر کہا ایسے لڑیں گے, ہم نہیں مانتے تیغ و خنجر و نظام کی جنگ. آؤ بتلاؤں تمہیں احمد کے غلام کی جنگ کہ تاریخ و فوج و لشکر کو پھاڑ دیا اس نے, ایک ہی ہاتھ سے خیبر کا در اکھاڑ دیا اس نے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی آئیں, اور فیصلے جنگوں کے تلواروں سے کب ہوتے ہیں, 313 ہوں تب بھی غضب ہوتے ہیں. یہی نوید بتلا دی ہے زمانے کو کہ جنگ تلوار سے نہیں جذبوں سے لڑی جاتی ہے. اور جناب والا یہ ستارے کون ہیں؟ وہ ستارے جو باطل سے نہ دبے بدر کے میدانوں میں, وہ ستارے جو باطل سے نہ دبے احد کی چٹانوں میں, وہ ستارے جو باطل سے نہ دبے خندق کی گہرائیوں میں, وہ ستارے باطل سے نہ دبے دشمنوں کی چھاؤں میں, وہ ستارے جو باطل سے نہ دبے کوہ میں دشت میں تلواروں کی چھاؤں میں. اور پھر زمانہ ان کی پرستاری کرتا ہے, اور زمانے کو پتہ چلتا ہے کہ حالات کے سامنے کلندر نہیں جھکتا. ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پہ نہیں گرتا, گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا, لیکن کبھی دریا سمندر میں نہیں گرتا. بس اختتام میں جو لوگ نا امید ہیں, جو ٹیلی ویژن اسکرین پہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اتنا سا کہنا چاہوں گا کہ پاؤں زخمی سہی ٹگمگاتے چلو, راہ میں سنگ و آہن کے ٹکراؤ سے اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو. میرے دیدہ ورو, میرے دانشور, اپنی تحریر سے اپنی تقدیر کو نقش کرتے چلو. ایک دم تھام لو یہ عصائے قلم, پھر ایک فرعون کیا لاکھ فرعون ڈوبی جائیں گے. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ.
آپ کا بہت شکریہ اور امید ہے کہ زبردست، well آپ done. اسی طرح سے تقریر کرتے رہیں گے. ججز کے حوالے ہے. ویسے ایک بات بتاؤں عبید رضا, آپ گینا رنگ پہننے سے آپ کو ججز کی حمایت نہیں ملے گی, گو کہ وہ دونوں اسی رنگ کا لباس پہنے ہوئے ہیں, مگر شاید ان کے دل میں کہیں محبت پیدا ہو جائے. ادریس غازی صاحب اور انجم رضوی صاحب, میں سچے دل سے کہنا چاہتا ہوں آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں. اچھا تو بولتے ہی رہے ہیں ہمیشہ, اور جب آپ رزلٹ سنائیں گے تو اور زیادہ اچھے لگیں گے. بالکل محبت. اچھا میں اب اس میں تھوڑے سے یہ عوید کو میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ, بہت اچھا مقرر ہے, اور لیکن مجھے کچھ تھوڑا سا مس میچ یوں لگے گا کہ یہ سارے جو باقی بچے بول رہے ہیں نا, یہ سارے جونیئرز ہیں, نئے بچے ہیں, تو ان سے عوید کا مقابلہ کرنا, عوید کا تو کسی سے مقابلہ ہے نہیں, ان کا مقابلہ کرنا کچھ مناسب نہیں رہے گا. تو ہم عوید کو جو ہے نا ایک خصوصی ایک انعام اپنے طرف سے بہت اچھا فیصلہ, بہت اچھا فیصلہ. عوید کو مقابلے سے باہر کیا, اور ہونا بھی چاہیے تھا, تھوڑا سا دیر ہو گئے تھے, مگر 3 لوگوں میں مقابلہ ہے. سید محراب ہیں, علینا ہے, اور اس کے علاوہ ایک اور وہاج ہیں. تو کون آج فاتح ہے؟ عوید کو میں ایک بات بتا دوں کہ لیکن کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا. آپ نے کہا کہ سمندر میں دریا کا گرنا, سمندر میں تو دریا گرتا ہی ہے, لیکن کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا, حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا, ہے نا. تو دریا میں سمندر کو انکار کیا گیا کہ دریا میں سمندر نہیں گرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب باقی جو نتائج تو ہمارے تیار ہو گئے ہیں جی, تو بسم اللہ. یہ رزلٹ جو ہے وہ اور میں ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی سی تکلیف آپ کو ہوگی, مگر یہاں آئیں گے تو ظفر عباس بھائی کے ہاتھوں سے اور ہم تینوں لوگ انشاءاللہ انعامات ان مستحقین تک پہنچا دیں گے جو آج کے ونر ہیں. بالکل. یہاں پر آپ کی اجازت ہو تو ایک لفظ مستحقین والا تبدیل کروں. جی, مستحقین تک یہ ظفر صاحب پہنچاتے ہیں, ہم تو حقدار تک حق پہنچا رہے ہیں. اچھا جی, آج کا مقابلہ بہت اچھا رہا, اور ہم طالب علموں سے درخواست کریں گے کہ مزید تیاری کر کے آیا کریں, زیادہ تیاری کریں گے تو اچھا رہے گا. سب سے پہلے تو ایک خصوصی انعام, ایک محبتوں کا نذرانہ اس دوست کے لیے جو بہت اچھے مقرر ہیں, بہت منجے ہوئے پرانے مقرر ہیں, اس لیے ہم نئے طالب علموں کے ساتھ ان کا مقابلہ نہیں رکھ رہے تھے. عوید رضا سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. اور عوید رضا آپ کو خصوصی انعام دیا جا رہا ہے آج. سر آپ کو یہاں آنا پڑے گا. یہ آپ کو ایک والنٹیئر ہوتا ہے جو اس کو پہنچاتا ہے. یہ بہت اچھی چیز ہے, مگر یہ بچوں کو بر وقت ملنی چاہیے. اچھا جی, تیسری پوزیشن جن دوست نے حاصل کی ہے, کیونکہ وہ زیادہ نہیں بیان کر پائے اس لیے پوزیشن کی تیسری قرار پاتی ہے سید محراب. غزالیز ہربل کی جانب سے آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے تحفہ بھی ہے, یہ بھی ڈاکٹر صاحب سے آپ ریسیو کیجئے گا. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. شاباش. سیکنڈ پوزیشن محمد وہاج. زبردست. شاباش بیٹا. یہ ان کو غزالی ہربلز کا تحفہ بھی دے دیجئے. محمد وہاج نے تھوڑا بہت ہلکا پھلکا سے فمبل کیا تھا, آئندہ اور محنت کریں گے تو آپ پہلی مجھے لگا کہہ رہے ہیں تھوڑا بہت ہلکے پھلکے ہیں آپ. اچھا, یہ جو فرسٹ پرائز پہ جو نام ہے یہ علینا ہے یا علینا ہے؟ علینا شاہد. یہ مجھے خود آ کے بتائیں گی. علینا شاہد علینا شاہد فرسٹ پوزیشن. جی جی, عرفان رمضان کے یہ خوبصورت سے پیارے سے والنٹیئر بہت شرماتے ہیں آتے ہوئے, مگر آ جاتے ہیں بہرحال. فوٹائل کی جانب سے, اور یہ بھی ان کو یہ شکریہ بیٹا آپ کا. جی, میں اظہار تشکر پیش کرتا ہوں ظفر عباس صاحب آپ کو, اور ادریس غازی صاحب آپ کو, انجم رضوی صاحب آپ کو. میں آپ سے گزارش کروں گا چند لمحے ہمارے ساتھ اور بیٹھ جائیں. ظفر عباس صاحب کو جانا ہے, افطار کا اہتمام ہوگا.